موضوع الدرس في قصة سيدنا داود وسليمان عليهم السلام وما فيها من المواعظ والعبر، سورة صاد، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فتفك مسحا بالسوق والأعناق. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى مخبرا أنه وهب لداود سليمان أي نبيا كما قال عز وجل. اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا بھی شان والا جو بادشاہ بھی نبی بھی، کما قال عز وجل ووارث سلیمان داؤد، اور ہم نے وارث بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا، ای فی النبوت، وارث جو تھے نبوت میں، فإلا فقد كان له بنون غيره فإنه قد كان عنده 100 امرأة حرائر. اب اپنا حضرت داؤد علیہ السلام کی اور بھی اولاد بہت تھی، تو وراثت سے مراد وراثت مال نہیں بلکہ وراثت علم اور نبوت ہے، ورنہ ان کے پاس تو 100 بیوی تھی جو حرائر تھی، جو حرہ تھی، آزاد تھی. وقوله تبارك وتعالى نعم العبد إنه أواب. ثناء على سليمان بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله عز وجل. یہ تعریف جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے طاعت گزار، عبادت گزار، ہر طرف ہر مسئلے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الوليد بن جابر قال حدثنا مكحول قال ما وهب الله تعالى لسليمان قال له يا بني ما احسن قال سكينة الله والإيمان قال فما أقبح قال كفر بعد إيمان قال فما أحلى قال روح الله بين عباده قال فما أبرد قال عفو الله عن الناس وعفو الناس بعضهم عن بعض قال داود علیہ السلام أنت نبي. اس روایت میں حضرت ابن ابی حاتم فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے حضرت داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا فرمایا تو حضرت داؤد نے ایک دن اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یا بنی ما احسن، احسن چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا احسن یہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب عطا فرمایا کہ احسن یہ ہے سکینت اللہ والایمان، اللہ کی طرف سے رحمت ہو اور ایمان کی دولت ہو، یہ سب سے بہتر ہے. فما اقبح، اب حضرت داؤد نے پوچھا کہ بیٹا سب سے خراب چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کفر
بعد ایمان، کہ ایمان لانے کے بعد بھی بندہ کفر کرے، ایمان لانے کے بعد بھی بندہ شرک کرے، ایمان لانے کے بعد بھی بندہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ۔ قال فما احلا، تو سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ فرمایا روح اللہ بین عبادہ، اللہ کی مہربانی بندوں کے درمیان، یہ سب سے میٹھی چیز ہے۔ حضرت ابا نے پوچھا فما ابرد، سب سے ٹھنڈی چیز کیا ہے؟ قال عفو اللہ عن الناس وعفو الناس بعضهم من بعض، آپ نے فرمایا کہ ٹھنڈ یہ ہے کہ اللہ بندوں کو معاف کر دے اور بندے بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیں، اگر غلطی ہو تو بخش دیں۔ قال داؤد علیہ السلام نبی، حضرت داؤد نے جب یہ باتیں سنی تو فرمایا بیٹا تم تو اللہ کے نبی ہو۔ وقوله تبارک وتعالی اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، ای اذ عرض علیہ سلیمان علیہ السلام فی حال مملکتہ وسلطانہ الخیل الصافنات، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر چیز میں ہدایت ہے کہ بادشاہ کو بھی لازم ہوتا ہے کہ اپنے معاملات کا، فوج کا، اموال کا، ہر چیز کی خود نگرانی کریں، خود دیکھیں۔ یہ نوکروں پہ چھوڑیں گے تو پھر تباہی تو آئے گی نہیں، اس لیے حضرت سلیمان خود دیکھتے تھے۔ قال مجاہد وہی التی تقف علی ثلاث وطرف حافر رابعۃ والجیاد والصراع، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صافنات اس کو کہتے ہیں جو 3 پاؤں زمین پہ پورے رکھے اور چوتھا تھوڑا سا رکھ کے کھڑا ہو، اس کو کہتے ہیں الصافنات۔ اور الجیاد کا معنی ہوتا ہے صراع، بڑے تیز دوڑنے والے جو گھوڑے ہیں ان کو کہا جاتا ہے الجیاد۔ اصل بات یاد رکھیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عرب لوگ جو تھے گھوڑوں کو سدھاتے تھے، کیا معنی کہ گھوڑوں کو ایک بند کمرے میں کھڑے کر کے اس کے اوپر کپڑا ڈالتے تھے گرم، تاکہ اس کو پسینہ آئے اور پسینے کے ساتھ چربی جو ہے پگھل جائے تو خالص سلم گھوڑا پیدا ہو، تاکہ وہ بالکل چھریرا ہو، ہلکے بدن کا ہو اور اس میں کوئی چربی نہ ہو۔ پھر اس قسم کے گھوڑے جو ہیں وہ بہت تیز دوڑتے ہیں، کیونکہ گھوڑا اگر بھاری ہو گیا، موٹا ہو گیا، چربی ہو گئی، وہ تو ہانپنا شروع کر دے گا نا تھوڑا سا دوڑنے کے بعد۔ تو اس لیے وہ لوگ جو تھے جیاد کے یعنی جو سب سے اعلیٰ دوڑنے والے گھوڑے تھے ان کو اپنے یعنی ان کے باڑے میں بند کر کے اور بالکل ہوا کا گزر نہ ہو، اور اس کے اوپر بڑا لمبا گرم کپڑا ڈال دیتے تھے، وہیں اس کو پانی دیتے، وہیں اس کو غذا دیتے، تاکہ وہ گرمی سے پسینہ جب آتا ہے نا تو اس کی وہ چربی جو ہے وہ پگھل جاتی ہے۔ اب اس کے بعد وقضا قال غیر واحد من السلف وقال ابن جریر حدثنا محمد البشار قال حدثنا محمد قال حدثنا سفیان نبی سعید مسروق ابراہیم التیمی فی قوله عز وجل اذ ورد علی بالعشی الصافنات الجیاد قال كانت 20 فرسا ذات اجنحۃ، اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 20 گھوڑے ایسے بھی تھے جن کے پر تھے، یعنی جیسے وہ زمین پہ چلتے تھے ایسے وہ اڑتے بھی تھے، یعنی فضاؤں میں پروں کے ساتھ۔ تو یہ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جو ہیں صرف انسان نہیں، جنات بھی تابع تھے۔ آپ کے جتنے جانور ہیں، جتنے حشرات الارض ہیں، آپ سب کی بولیاں بھی جانتے تھے کہ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو زرع قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا ابن ابی زائدہ قال اخبرني اسرائيل عن سعيد بن مسروق عن ابراهيم التيمي قال كانت الخيل والتي شغلت سلیمان علیہ الصلاة والسلام 20,000 فرس فأقرها وهذا شبہ واللہ اعلم۔ حضرت ابراہیم التیمی فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان جن گھوڑوں کا معائنہ فرما رہے تھے 20,000 گھوڑا تھا، تو دیکھتے دیکھتے ان کی عصر کی نماز جو تھی وہ چلی گئی، اسی لیے پھر آپ نے ان کو ذبح کر دیا۔
وقال ابو داود حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني عماد بن غزية محمد بن ابراهيم حدثه النبي سلمة بن عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك او خيبر وفي صحوتها الستر فهبت الريح وكشفت ناحية صدر بنات لعائشة رضي الله عنها اللعب فقال ما هذا يا عائشة قال رضي الله عنها بناتي يرى بينهن فرسا له جناحان من رقاء. اب اس روایت مبارک میں آتا ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے یا غزوہ خیبر سے جب واپس تشریف لے آئے اور آپ جب اپنے کمرے میں آپ داخل ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک وہ دیوار میں بنا ہوتا ہے نا روشن دان کے جگہ سامان رکھنے کے لیے فیہا ستر اس کے اوپر ایسے پردہ بھی لٹک رہا تھا فہبت الریح ہوا سے وہ پردہ ہٹ گیا فکشفت ناحیۃ الستر اس کونے کے اندر جو جگہ تھی وہ کھل گئی اور وہاں بی بی عائشہ کی گڑیاں تھی کھیلنے کی جن سے بی بی عائشہ کبھی کھیلا کرتی تھی. آپ نے فرمایا ما ھذا یا عائشہ یہ کیا ہے؟ عائشہ نے کہا میری بیٹیاں ہیں بچی میں کھیلتی ہوں ان سے. قال رضی اللہ عنہ بناتی اور بینہن فرسا لہ جناحان من رقاء اور آپ نے دیکھا کہ ان کے اس کھلونوں میں ایک گھوڑا بھی بنا ہوا ہے کپڑے کا اور اس کے پر بھی بنے ہوئے ہیں. فقال ما هذا الذي يرى حضور نے فرمایا ما یہ کیا ہے درمیان کے اندر؟ قال رضی اللہ عنہ فرس نے کہا یا رسول اللہ یہ گھوڑا ہے اور کیا ہے؟ قال رسول اللہ ما هذا الذي علیہ اس کے اوپر کیا ہے؟ قال رضی اللہ تعالی عنہا جناحان اس کے دو پر ہیں. قال رسول اللہ فرس له جناحان آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیسا گھوڑا ہے کہ جس کے پر ہوتے ہیں؟ گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے تم نے کہا تھا گھوڑا بنایا اس کے پر بھی ہیں. قال رضی اللہ تعالی عنہ سمیت ان سلیمان علیہ السلام قال خیر الاجنحۃ قال رضی اللہ عنہ وضحک حتی رأیت نواجذہ بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ حضرت سلیمان کے بھی تو گھوڑے تھے جن کے پر تھے میں نے بھی بنائے ہیں. تو حضور بہت مسکرائے ہنس پڑے حضور کہ بی بی عائشہ بہت ذکی تھی نا بہت عالمہ تھی اور بڑا مطالعہ بھی تھا اور اللہ نے بڑا فہم بھی دیا تھا. اسی لیے بڑے بڑے صحابہ بھی بی بی عائشہ سے آ کے مسئلہ پوچھتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی بعض مسائل میں جب اشکال ہوتا تو بی بی عائشہ سے مسئلہ پوچھتے تھے رضی اللہ تعالی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے پر ہیں تو میں نے بھی بنا دیے. وقولہ تبارک وتعالی فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. ذکر غیر واحد من صرف المحسن اشتغل بأرضها حين فات وقت صلاة العصر والذي يقطع بأنه لم يتركها عمدا بل نسيانا كما شغل من امام الخندق صلاة الصلاة بعد الغروب وذلك ثابت في الصحيحين من غیر وجہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سلف صالحین سے یہی بات ہے انه اشتغل بأرضها جب گھوڑے پیش کیے گئے حضرت سلیمان ایسے مشغول ہو گئے کہ آپ سے ساعت عصر نماز عصر جو تھی آپ سے چلی گئی. حضرت سلیمان کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. ہاں انسان عمدن کبھی نہیں چھوڑی. نسیان کے طور پہ ہو سکتا ہے یا ایسی مشغولیت ہو جائے مجبوری ہو جائے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پہ جب خندق کی کھدائی کر رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ العصر کی نماز جو تھی وہ قضا ہو گئی اور آپ نے مغرب کی نماز کے بعد پڑھی اور حضور نے اس دن بڑی بد دعا کی کافروں کو اللہم املأ بیوتہم نارا یا اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے محمد مصطفیٰ کی نماز قضا کرا دی ہے. تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ عمدن اس کا چھوڑنا جو ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمۃ اللہ، ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حضور کی حدیث ہے جو بندہ ایک نماز عمدن چھوڑ دے، جان کوئی مجبوری نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی عذر نہیں، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ تمام ائمہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہ پڑھتا ہو یا عمدن نماز چھوڑ دے وہ مر جائے تو لا یصلی علیہ، اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو، ولا یدفن فی قبور المسلمین، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو، یہ کافر ہے۔ کافر کا کیا جنازہ؟ وہ فرماتے ہیں اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اب اگر مرد نمازی ہے، عورت بے نماز ہے، تب بھی نکاح نہ ہوا۔ یہ تو تین امام جو ہیں، شکر کریں کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام مالک رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ فاسق ہے، فاجر ہے، اس نے ایسا گناہ کیا ہے جو کفر تک لے جانے والا ہے، لیکن کافر نہیں ہوا۔ کہتے ہیں ہو جائے گا لیکن ہوا نہیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل وہ کہتے ہیں نہیں، فلاں وقت جس نے ایک نماز بھی چھوڑی ہے کافر ہو۔ اب خود اندازہ کریں کہ ہمارے کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے اپنے علاقے میں، اپنے محلے پہ ذرا نظر ڈال لیں کہ محلے کے کتنے گھر ہیں، کتنے آبادی ہے اور کتنے نمازی ہیں مسلمان۔ اسی لیے وہ پرانی بات ہے کہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ ہم تقریر کر رہے تھے کہ بھئی علماء کو ووٹ دیں اور ہمیں ووٹ دیں اور ہم بنیں گے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم چکلیں بند کر دیں گے، زنا بند کر دیں گے، شراب بند کر دیں گے، قرآن کا قانون بنائیں گے۔ میرے سامنے ایک بوڑھا، بالکل بوڑھا آدمی، سفید داڑھی تھی اس کی، اور وہ سر ہلائے اور ایسے جیسے مذاق سے ایسے دیکھے میری طرف۔ مجھے سمجھنا ہے اس بیچارے کو کیا ہو گیا۔ جب تقریر ختم ہو گئی تو میں نے بلایا، میں نے کہا بابا تم نے کیا یہ سر مارے؟ انہوں نے کہا میں تمہاری بے وقوفی پہ ہنس رہا تھا۔ جی کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، جب تم زنا بند کر دو گے، شراب بند کر دو گے، جوا بند کر دو گے، یہ کھیل تماشے بند کر دو گے، تمہیں ووٹ کون دے گا؟ پاگل ہیں یہ تمہیں ووٹ دیں گے؟ یہی تو ووٹ دینے والے ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، وہ تمہیں ووٹ کیوں دیں گے؟ ایسی تقریریں کرو تو سمجھو تم ہار گئے۔ اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ شاہ جی کیوں کب ٹکرے مار رہے ہو؟ ہر محلے میں چلے جاؤ، مسجد کے اندر نمازی بھی گن لو اور محلے کی آبادی بھی گن لو، جتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں یہ تمہارے ووٹر ہیں، یہ تمہیں ووٹ دیں گے، جو نہیں آئے ہیں وہ تمہارے مخالف ہیں۔ خود اندازہ کرو کتنا جیتتے ہو۔ بات ٹھیک ہے؟ اب اگر ایک شہر 10,000 کی آبادی ہے اور وہاں 2 مسجدیں ہیں، 500 بندہ بھی نماز پڑھنے نہیں آتا، پانچ 100 آدمی بھی نماز پہ نہیں آتا۔ آپ سمجھتے نا، بڑا عمرہ آ گیا، بڑا حاجی آ گیا، وہ بھی 1 ارب 36 کروڑ مسلمان ہے۔ اگر سالانہ 20 لاکھ بھی آئے تو کتنی پرسنٹیج بنے گی؟ یہ تو 0.000 بھی نہیں بنتی۔ دیکھو نا، اللہ نے ہر صاحب استطاعت پہ حج فرض کیا۔ مثلا آپ کی آبادی ہے 16 کروڑ، 16 کروڑ میں اگر 1.5 لاکھ درخواست ملی تو کیا ہو گیا؟ 16 کروڑ میں صرف 1.5 لاکھ آدمی امیر ہے۔ یہ جو بڑے بڑے غدار پڑے ہوئے ہیں، خرکار پڑے ہوئے ہیں، ان کا پیسہ کدھر ہے؟ کچھ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں۔ اچھا، اب یہاں پر جتنی ہماری آبادی ہے جو رہ رہی ہے، یعنی دلوں کا راز اللہ جانتا ہے، لیکن 99% اس لیے رہ رہے ہیں کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے، کمائی ہو رہی ہے۔ کہ 1 لاکھ بن جائے نا، پاکستان کا 20 لاکھ بن گیا۔ 1 لاکھ سے تو بزنس نہیں ہو سکتا، 20 لاکھ سے تو کوئی نہ کوئی کام ہو جاتا ہے نا۔ اس لیے پڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ رسول کے لیے تھوڑے ہیں۔
سب کے گھر میں الا قلیل من عبادی الشکور ڈش چلتے ہیں، فلمیں چلتی ہیں، وی سی آر چلتے ہیں، ڈی وی ڈی لگے ہوئے ہیں، 46 انچ کے لمبے سکرین دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور جناب سارا دنیا کے مغلدات، دنیا کے منکرات سب کچھ ہو رہا ہے۔ ویسے جی ہم مکے مدینے میں رہتے ہیں، جی سبحان اللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے جی، خدا نے ہمیں مکے مدینے میں رکھا ہوا ہے۔ اور مکے میں ابو جہل بھی مکے میں رہتا تھا، مدینے میں محمد مدنی کا سب سے بڑا دشمن عبداللہ ابن ابی اور منافق رہتا تھا۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی کتنے لوگ ہیں مدینے میں جو منافق ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ تو مکے مدینے میں رہنا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ مکے مدینے میں رہنا تب بڑی بات ہے جب تم متبع محمد مصطفیٰ بن جاؤ، کہ تمہارا ہر قدم، تمہاری سیرت، تمہاری صورت، تمہاری شکل، تمہارا قول، تمہارا عمل، تمہارا فعل، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا تصویر بن جائے محمد الرسول اللہ۔ اب مکے مدینے کی ایک گھڑی تیری ساری زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن ایسے بس کہہ دینا مکے میں رہتے، نماز نہیں پڑھا جی ہم مکے میں رہتے، کیا ہو گیا؟ کتنے لوگ ہیں مسلمان تمہارے باہر بستہ لگانے کے لیے جماعت میں نہیں آتے؟ کتنے مسلمان ہیں تمہارے جب اذان ہوتی ہے سگریٹ لے کے لیٹرین بیٹھ کے اندر سے بند کر لیتے ہیں، جب تک نماز ہوتی رہے گی وہ بدبخت لیٹرین میں بیٹھا رہے گا۔ کتنے مسلمان ہیں جو دکانوں پہ کام کرتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے شٹر کھینچ کے آپ اندر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ایسے مکے مدینے میں رہنے کا کیا فائدہ ہے جناب؟ جن کے دل میں مکہ مدینے کا مقام تھا، ابن عباس طائف میں فوت ہو گیا، حبر المفسرین، تمام صحابہ سے علم تفسیر میں سب سے بڑا عالم، ابن طائف میں فوت ہو گئے، مکے میں نہیں رہے، آتے عمرہ کیا، زیارت کی، طواف کیا، واپس۔ سب ساتھیوں نے کہا ذرا مکے میں، ابھی نہیں، مجھ سے طائف میں 70 گناہ ہو جائے لیکن مکے میں ایک غلطی ہو گئی تو میں پکڑا جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب عمرے پہ تشریف لاتے، جہاں اب مسجد عائشہ ہے جس کو تنعیم کہتے ہیں، وہاں حد حرم ہے، تو ایک خیمہ لگاتے حرم کے باہر، ایک خیمہ لگاتے حد حرم کے اندر۔ جب عبادت کرنی ہو، قرآن پڑھنا ہو، نفل پڑھنا ہو تو حد حرم میں آ جاتے، اور جب بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے، بیٹھے ہوئے حد حرم سے باہر نکل جاتے کہ حرم میں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ ہم تو اللہ تبارک و تعالی بس رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یعنی اپنے آنکھوں سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہوگا، کعبے کے باہر، حرم کے باہر کھڑے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں۔ روضہ رسول اللہ اب تو بڑا انہوں نے حرم بڑھا دیا، فرش لگ گیا نا کہ وہ قریب آ نہیں سکتا، ورنہ عین روضے کے نیچے کھڑے ہو کے سگریٹ پیتے تھے۔ اچھا، پورے مکے مدینے میں نظر ڈالیں گھروں کے اوپر، ایک ایک گھر پہ 4 5 ڈش کے وہ لگے ہوئے ہیں جناب، بڑے بڑے انٹینے۔ کتنا مسلمان ہے جو حرم میں ہے، ہر کسی کے جیب میں موبائل ہے، موبائل کے اندر میوزک ہے۔ یہ مسلمان کا کام ہے کہ نماز پڑھ رہا اور میوزک بج رہا ہو؟ میراثی ہے، مسلمان ہے۔ یہ مسلمان کا کام ہے کہ سیدھے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان، اور ادھر گانا لگا ہوا ہے جناب۔ اور بعض بدبختوں نے ایسے میوزک لگائے ہوئے ہیں جو سیکس کے میوزک ہوتے ہیں، بے حیائی کے میوزک ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے ایسے میوزک ان میں بھرے ہوئے ہیں جو نصرانی اپنی عبادت والے دن، اتوار والے دن جب سروس کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس وقت جو دھنیں بجتی ہیں وہ ان کے موبائل میں ہیں اور وہ اللہ کے حرم میں بج رہی ہیں۔ یہ مسلمان ہے، یہودی نماز پڑھنے آتا ہے۔
نصرانی نماز پڑھنے آتا ہے، کوئی ہندو آتا ہے، سکھ آتا ہے، طواف ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے اور موبائل پہ قصے کہانیاں شروع. اچھا کیا حال ہے جناب، ٹھیک ہے نا، تم ٹھیک ہو نا، ہاں ٹھیک ہے. اچھا کب آ رہے ہو، اچھا تم کہاں ہو، اچھا تم کدھر ہو، کیا کھا رہے ہو، کیا جخ مار رہے ہو. طواف میں قصہ ہو رہا ہے. یہ مسلمان ہے؟ طواف میں ضروری بات کرنا جائز ہے کہ کسی نے پوچھا بھی نماز ہو گئی، آپ نے کہا نہیں ہوئی، بس ختم ہوگی بات. یہ تھوڑا ہے کہ کس سے کہانیاں کرو اور بیوی کو ٹیلی فون کرو کہ جناب آپ کھانا گرم کریں میں آ رہا ہوں. یہ کون سا طواف ہے؟ یہ کون سا طواف ہے؟ اچھا کیا ہے جناب، خیریت ہے، کب آئے تم، تمہارا سینہ پھر گیا، طواف تو باطل ہو گیا. کون سا طواف ہے؟ اچھا پیچھے، اچھا تم پیچھے، تمہارے کتنے چکر ہیں؟ انہوں نے کہا میرے 3. اچھا بس میرا ایک باقی ہے، میں ابھی آتا ہوں. وہ تو اس کا طواف بھی برباد، تیرا بھی برباد. الطواف کالصلاۃ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں طواف ایسے ہے جیسے نماز ہے، جیسے نماز میں ادھر ادھر مت دیکھو، طواف بھی نہ دیکھو. جیسے نماز میں سینہ نہ پھرے، طواف میں بھی سینہ نہ پھرے. جیسے نماز میں پشت نہ ہو کعبے کو، طواف میں بھی پشت اور سینہ نہ ہو کعبے کو. نظر نیچے ہو اور دل میں تصور ہو کہ آج مجھے اللہ نے وہاں چلایا ہے جہاں حضرت محمد مصطفیٰ چلتے تھے. ایک طواف کرو تمہارے 10 طوافوں سے بہتر ہے. دیکھو پھر طواف کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تصور کرو کہ یا اللہ میرے جیسا گناہگار، میرے جیسا بد کردار اس مقام پہ آ چکر رہا ہے جہاں حضرت ابراہیم الخلیل تھا، اسماعیل علیہ السلام تھے، جہاں 1,24,000 پیغمبر تھا، جہاں میرا مدنی محمد مصطفیٰ تھا، جہاں صحابہ تھے، تابعین تھے، ائمہ مجتہدین تھے، محدثین تھے، اولیاء اللہ تھے، عباد اللہ. آج میرے جیسا بد کردار بھی اسی جگہ پھر رہا ہے. یہ سب تیرا کرم ہے آقا. پھر دیکھو طواف میں لذت آتی ہے کہ نہیں آتی. بھاگ رہے ہیں، چکر پورے کر رہے ہیں. میں نے جی آج 10 طواف کیے ہیں. پتہ شروع کا او جی وہ جو کہتے ہیں نا وہ حجر اسود، بس وہ آگے پیچھے شروع کر دیا تھی. اور پہلے کرو طواف نہیں ہوتا، بعد میں کرو طواف نہیں ہوتا. کوئی طواف مذاق ہے؟ جہاں سے مرضی آئے شروع کر دو، جہاں مرضی آئے ختم کر دو. طواف کے آداب ہیں جیسے نماز کے آداب ہیں. کتنے لوگ ہیں ایمان سے کہیں جب نماز پڑھتے ہیں تو کھڑے ہیں اللہ، کتنے لوگ ہیں نماز اللہ. یہ کون سی سنت ہے، حدیث ہے؟ بھئی سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث موجود ہے، ہمارا ایمان ہے. اور ناف پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث موجود ہے، ناف سے نیچے موجود ہے. لیکن یہ شرط ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہاں ہو. یہ کہا ہے اللہ ہدایت دے، خدا کرے اللہ جھگڑوں سے بچائے، فساد سے بچائے. اب جب نماز پڑھو تو ہر چیز کی توجہ قبلے کی طرف ہو کے کانوں کے برابر ہاتھ اٹھائیں. یہ نہیں کہ ہاتھ یوں ہوں یوں ہوں، کعبے کی طرف ہوں. اور جب زمین پہ ہاتھ رکھو یہ نہیں کہ یوں کر کے سجدہ کرو اور یوں کر، نہیں، کعبے کی طرف ہوں. یہ بھی حکم ہے کہ جب ہاتھ ہو تو انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اور جب رکوع پہ ہاتھ رکھو تو انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، اپنے گھٹنے کو اچھی طرح پکڑ سکو. اور جب تشہد میں بیٹھو تو پھر انگلیاں ملی ہوئی ہوں. یہ نہیں کہ ایک پاؤں ادھر ہے حضرت کا اور ایک پاؤں ادھر ہے، دونوں پاؤں بھی کعبے کی طرف ہوں. نماز کو بچوں کا کھیل ہے، طواف کھلونا ہے. بس دوڑ لگائی، 7 چکر لگائے، اور جی میں نے تو میرا طواف دے ہو گیا، تم باقی تم اپنا پورا کر لو. اچھا جی میں نے طواف تو کیا تھا اور صفا مروہ نہیں دوڑا تھا، سر مڑا دیا. اچھا جی طواف دوڑا تھا، صفا مروہ بھی کیا تھا، لیکن ٹک لگوا دیے تھے. بس ٹھیک ہے، جو مرضی ہے. اور جی میں نے صفا بھی دوڑا، طواف بھی کیا، لیکن بال میں نے جتنے جا کے کٹوائے، کیونکہ یہاں اچھا سالون نہیں ہے نا، فیشن میں فرق آتا تھا. یعنی عمرہ مکے میں ہوتا ہے، طواف جدے میں کرتے ہیں. نیا مذہب ہے، کو نیا دین ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنا عمرہ بھی برباد اور ایک دم بھی بڑھ گئی.
کوئی حکیم نے نہیں کہا عمرہ کرو، کرنا ہے تو پھر سنت کے مطابق کرو، پہلے کتابیں پڑھو، سیکھو، نہ سمجھ آئے علماء کے دروازے پر جاؤ، کتاب کو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ دہراؤ، یاد کرو، نہیں یاد ہوتا عالم سے پوچھو جی یہ بات سمجھ نہیں آتی، پھر عمرہ کرو، سمجھو طواف کیا ہے پھر طواف کرو، سمجھو مدینہ منورہ جانا ہے تو کس طرح حاضری دینی ہے، آداب حاضری کیا ہے، آداب مسجد نبوی کیا ہے، آداب صلاۃ و سلام کیا ہے، آداب دعا کیا ہے، آداب قباء کیا ہیں، آداب شہداء احد کیا ہے، پہلے پڑھو کتابیں، یہاں سمجھنا ہے نشان لگا دو، عالم سے پوچھ لو کہ تاکہ تمہارا آنا جانا قبول ہو، سنت کے مطابق ہو۔ تم نے مدینے سے واپس آنا ہے، مکے آ رہے ہو تو راستے میں میقات ہے، تم نے عمرہ کرنا ہے تو میں نے احرام کہاں سے باندھنا ہے، پہلے دین سمجھو۔ آ جائیں گے او جی ہم نے مدینے سے آئے تھے بس عمرہ تو نہیں کیا، بس مسجد عائشہ سے احرام باندھ لیا، کیوں آپ مدینے سے رہے ہو، احرام مسجد عائشہ سے باندھ رہے ہو۔ اور جی ہم پاکستان سے آئے تھے اور سامان میں چلا گیا احرام ہمارا، آیا عمرے پہ ہے، جو کام تھا وہ ہوائی جہاز والوں کو دے دیا، پھر کیا ہوا، او جی پھر جدے اترے، پھر جدے بھی احرام نہیں باندھا، پھر راستے میں کہتے ہیں ایک مسجد ہے وہاں سے لوگ باندھ رہے تھے، ہم نے بھی باندھ لیا، ٹھیک ہے۔ انا للہ و انا الیہ، خدا کے لیے دین سیکھو، خدا کے لیے دین سمجھو، نماز کیا ہے، رمضان کیا ہے، روزہ کیا ہے، تراویح کیا ہے، تہجد کیا ہے، وطر کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے ادا، ہر چیز سیکھو۔ اور ایک چھوٹی سی کتاب ملتی ہے نماز کی، ہر زبان میں، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، اچھا ہر مسلک میں بھی ہے، شافعی بھی ہے، حنفی بھی ہے، اہل حدیثوں کی بھی، سب کتابیں، جو تمہارا مسلک ہے لے لو کتاب پڑھو، کوئی تعصب نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، لیکن نماز تو صحیح طریقے سے ادا کرو نا۔ اچھا خاصا ماشاءاللہ تندرست آدمی ہے، نفلیں بیٹھ کے پڑھے گا، اللہ اکبر بیٹھا ہوا، یہ کون سا مسئلہ ہے کہ نفل بیٹھ کے پڑھو، یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ لازماً مر جائے گا لیکن وتر سے پہلے 2 رکعت بیٹھ کے پڑھے گا۔ اور حضور کی حدیث ہے کہ اجر القائم نصف اجر القائم، بیٹھ کے پڑھنے والے کو کھڑے ہو کے پڑھنے کے برابر آدھا ثواب ملتا ہے، تو تم آدھا ثواب کیوں ضائع کر رہے ہو بھائی؟ فرض کھڑے ہو کے پڑھے ہیں، سنتیں کھڑے ہو کے پڑھے گا، وتر کھڑے، نفل بیٹھ کے پڑھے گا۔ اور شریف آدمی ایک حدیث میں ہے کہ لما بدن رسول اللہ، جب حضور کا بدن مبارک بھاری ہو گیا تھا تو آپ بیٹھ کے بھی نماز پڑھتے تھے، اور وہ بھی نفل نماز، وہ تہجد کی بات ہے، یہ تھوڑا ہے کہ ہر نفل بیٹھ کے پڑھو۔ اور پھر وہ تو نبی پاک کی تہجد تھی نا کہ 8 پارے جو ہیں تہجد میں آپ پڑھتے تھے، تم تو 8 سطریں بھی نہیں پڑھتے ہو، تم کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ حضور تو سورت بقرہ، سورت آل عمران، سورت نساء، سورت انعام، سورت مائدہ تہجد میں پڑھتے تھے، اور جتنا لمبا کی رکوع قیام تھا اتنی لمبا رکوع کرتے تھے، اتنی لمبا سجود فرماتے تھے۔ تم نے تو ایسے 2 رکعتیں بھی کبھی نہیں پڑھی ہوں گی، تم نے تو ماشاءاللہ کہ ایسے مولوی سے نماز سیکھی ہے کہ 5 منٹ میں 5 نمازیں ختم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ ہمارے ذمے ہے کہ ہم چیختے رہیں، کہتے رہیں، باقی ماننا نہ ماننا تو بھائی تمہاری مرضی ہے نا، اور تم نے بھی فیصلہ کر لیا، ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو، کرنا وہی ہے جو باپ دادے نے سکھایا ہے۔ پورا مہینہ قرآن سنو، واپس جا کے سجدہ قبر پہ کرو۔ انا للہ و انا الیہ، پھر مکے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے خواہ مخواہ طواف کرنے کی؟ اگر قبروں پہ ہی جھکنا ہے تو کیا ضرورت کیا ہے طواف کرنے؟
اگر آپ نے قبروں پہ سجدے کرنے ہیں، قبروں پہ عرس اور قوالیاں اور مجرے سننے ہیں، عمرے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی تماشا ہے کہ کبھی ادھر بھی آ گئے کبھی ادھر بھی آ گئے؟ اس لیے فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی خندق والے دن ضائع ہوئی، اور آپ نے قضا پڑھی اور مغرب کے بعد عصر کی نماز پڑھی، وذالک ثابت فی الصحیحین، اور یہ حدیث مبارک جو ہے بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء عمر رضی اللہ عنہ یوم الخندق بعدما غربت الشمس وجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله والله ما كنت أصل حتى قال الشمس تغرب، وقال رسول الله ما صليتها، قال فقمنا إلى بتام النبي الله صلى الله عليه وسلم أفصل سواد المغرب ثم صلى بعدها المغرب۔ اب اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال جاء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الخندق، جب سورج غروب ہو گیا، فجعل یسب کفار قریش، کافروں کو گالیاں دے رہے تھے جن کی وجہ سے ان کی نماز خراب ہوئی، اور آگے کہنے لگا یا رسول اللہ واللہ ما کہ دوسرا ستاقات الشمس تغرب، انہوں نے کہا حضور میں نے تو نماز اس حال میں پڑھی ہے کہ سورج ڈوب رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے نہیں پڑھی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الابت ہانا جگہ کا نام ہے، فتوضا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے وضو فرمایا، وضوءنا، ہم نے بھی وضو کیا، فصلی العصر بعد ما غربت الشمس، سورج ڈوب گیا تھا، حضور نے عصر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں مغرب کی نماز پڑھی ہے۔ وَيَاتَمَنُ كَانَ صَائِغًا فِي مِلَّةِ دَاخِلِ الصَّلَاةِ حضرت اب مفسر فرماتے ہیں یعنی نماز قضا ہو گئی، یاد رکھیں، کیونکہ عصر کا وقت جو ہے سورج ڈوبنے تک ہے، جب سورج ڈوب گیا تو نماز قضا ہو گئی۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو لوگ عصر کی نماز میں اتنی دیر کر دیتے ہیں کہ سورج پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافقوں کی نماز ہے کہ بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہیں گے، او عصر اس وقت کھڑے ہوں گے ماشاءاللہ کہ سلام پھیرو تو اب مؤذن مغرب کی اذان دے دے، تاکہ جان چھڑائے نا، دونوں نمازیں پڑھ کے گھر آ گئے۔ اب اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ نے فرماتی ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں اگر نماز کی تاخیر ہو جائے جنگ کے لیے یا قتال کے لیے تو وہ جائز ہو۔ والخیل تراد للقتال، کیونکہ گھوڑے جو آپ نے رکھے تھے لازمی بات ہے کہ آپ نے کوئی شہرت کے لیے یا عزت دولت کے لیے نہیں رکھے، بلکہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے رکھے۔ وقد ادعى طائفة من العلماء ان هذا كان مشروعا فنسخ صلاة الخوف، بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ بات جو تھی پہلے موجود ہماری شریعت میں بھی تھی، لیکن بعد میں جب حکم ہوا کہ حالت خوف میں بھی نماز پڑھو، دشمن سامنے ہے تب بھی نماز پڑھو، گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے ہو جنگ لڑ رہے ہو تب بھی نماز پڑھو، اشارے سے پڑھنا پڑے تب بھی نماز پڑھو۔ اس کے بعد یہ حکم جو تھا خوف من المذاہبۃ الی ذلک فی حال المصائفۃ والمزائقہ، حیث لا تمکن صلاۃ ولا کما فصل رضی اللہ عنہ فی فتح تستر وهو منکون مقبول غیر اول۔ بعض علماء فرماتی ہیں یہ اس وقت ہے کہ جب دشمن کے سامنے صفیں بنی ہوئی ہیں اور اتنا وقت حالات تنگ ہیں کہ بندہ رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، کیوں رکوع میں جیسے دشمن فوراً حملہ کر دے، تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ نہیں، وہ پہلا بات جو ہے وہی حکم ہے۔ وہ صلاۃ الخوف پڑھنے کا بھی یاد رکھو طریقہ ہوتا ہے کہ دو صفیں ہیں نا، اب امام نماز پڑھائے گا تو ایک صف نہ دونوں صفیں نماز، اور اگلی صف جو ہے وہ کھڑی رہے گی، پیچھے والے رکوع سجود کر لیں گے، پھر جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو اگلے رکوع سجود کر لیں گے، تاکہ دشمن کے سامنے کوئی نہ کوئی تو کھڑا ہے نا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فضل رحمۃ اللہ ردوہا علی فتفق مسحم بالسوق والاعناق، قال وسیلہ قال واللہ رسیلنی بات ربی اغرم علیکا ثم امر بها فعقرت، آپ نے بلایا، پھر ان گھوڑوں کو بلایا گیا اور پھر آپ نے تلوار سے ان سب کو زخمی کر دیا اور ذبح کر دیا۔ قضا قال قطار وقال ضربانا کورا کی باب السیوف، آپ نے تلوار کے ساتھ ان کی کونچیں کاٹ دی اور ان کی گردنیں کاٹ ڈالی۔
وقال علی ابن ابی طالب وجعل مصارع فی الخیر وأراکیبها حبا لها. اور ایک قول حضرت ابن عباس کا یہ ہے کہ تلوار سے نہیں مارا بلکہ ہاتھ پھیر رہے تھے محبت کے ساتھ. وهذا القول اختاره ابن جرير قال لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالأركبة ويهلك مالا من ماله بلا سبب. چونکہ بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ بات جو ہے ٹھیک ہے کہ ہاتھ پھیر، کیونکہ حیوان کو عذاب دینے کا کیا معنی؟ اگر غفلت ہوگی تو ان کو قتل کر دو اور ان کو ذبح کر دو اور ان کو مارو، کیا فائدہ ہے اس سے؟ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جانوروں کا تو کوئی قصور نہیں. وہاد الذی رجع به الجیفی انه قد يكون في شرع من جواز بساط اور سے میں کان غضب اللہ تعالی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ابن جریر کی یہ بات حجت نہیں ہے بلکہ شریعت سلیمان میں یہ بات جائز ہوگی اس لیے، اور خاص طور پہ جب اللہ کے لیے ناراض ہو کے کیا ہے. سب انه اشتغل بها خرج وقصا ولهذا ما خرج عنها الا توجه الله ظلما خير منه والريح التي بأمره الخان صاحب. اب جب انہوں نے اللہ کے راستے میں گھوڑوں کو ذبح کر دیا، اللہ نے بدلہ دیا سلیمان کو، اللہ نے ہوا مسخر کر دی کہ اب تمہیں گھوڑوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، تخت پہ بیٹھو اور اڑائے گا تختوں میں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو انعام عطا فرمایا، آپ کے تابع ہوا فرما دی تاکہ آپ کا غدو شہر و رواح شہر کہ صبح کو آپ تخت پہ بیٹھتے تو ایک مہینے کا سفر فرما لیتے. فہذا اسرع وخیر من الخیل. اللہ نے گھوڑوں سے زیادہ تیز چلنے والی چیز عطا فرما دی. قال امام احمد حدثنا اسماعیل قال حدثنا سعد بن عبید بن حلانوی کتاب الدہما قال اکثران السفر یکسنان السفر نحو البیت. قال اتینا على رجل من اہل البادیة فقال لنا البدوی اخذ بيدي وسلم يعلمني ما لم الله ذكر لا شيء اتقى الله تعالى الا اتقى الله خير منه. فرماتے ہیں کہ ہم جنگل میں آئے، ایک بدو ملا تو اس نے ہمیں سنایا کہ حضور پاک نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے دین سمجھایا. يعلمني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مما علمه الله عز وجل. اللہ نے جو اپنے نبی کو سکھلایا حضور نے ہمیں سکھلایا. اور آپ نے فرمایا انک لا تدع شیئا اتقاء للہ. تم اگر اللہ کے ڈر سے کوئی چیز چھوڑ دو گے اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز عطا فرما دیں گے. اگر تم نے حرام چھوڑا اللہ حلال عطا فرما دیں گے. جیسے حضرت سلیمان نے گھوڑے چھوڑے تو اللہ نے ہوا مسخر کر کے تابع فرما دی. اگر تم نے کسی عورت پہ نظر بد نہیں ڈالی ہے، نظر ہٹا لی، اللہ اس سے زیادہ بہتر نعمت عطا فرما دیں. تو کوئی چیز جو آپ اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں اللہ اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں. واللہ اعلم. کہتے جی کہ ہم لوگ رمضان آئے ہیں عمرے کے لیے، ہمارے ساتھ کچھ بوڑھے لوگ ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. اتنا بوڑھے لوگوں نے عمرہ کر لیا، سفر کر لیا، طواف کر لیا، صفا دوڑ لیا، اب روزے میں کیا تکلیف ہے بھائی؟ اور یاد رکھیں کہ مکہ مدینہ میں تو روزے کی مطلق تکلیف ہے ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں رواج یہ ہے کہ ساری رات آپ جاگیں گے، تراویح پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، دکان کھلے ہیں، بازار کھلے ہیں، دوست آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. صبح کی نماز پڑھ کے ایئر کنڈیشن چلا کے آپ سوئیں گے، آپ اٹھیں گے 12 بجے، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر سو گئے، اٹھیں گے عصر ہو جائے گی. تکلیف کون سی ہے روزے کی بھائی؟ کون سا یہاں مسئلہ ہے کہ بوڑھا روزہ نہیں رکھ سکتا ہے؟ ہاں کوئی بیمار ہے الگ بات ہے، اور اگر وہ بیمار ہے روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن کیا امید ہے کہ میں 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر روزے قضا کرے گا. اگر کوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایسی بیماری ہے جس سے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، تو پھر اس کا فدیہ ہے کہ جو آپ صدقہ فطر دیتے ہیں نا جی. مثلا ہے کہ ہمارے ہاں 2.25 سیر گندم ہے، یہاں 3 کلو چاول ہے.
یا اس کی قیمت دے دیں یا وہ چیز خرید کر کے تقسیم کر دیں. کیونکہ ان کا غذا چاول ہے، وہ چیز دی جاتی ہے جو یعنی غذا البلد ہو، جو چیز جس ملک میں زیادہ کھائی جائے. کہتے جی کہ حضرت فاطمہ کو حدیث معلوم تھی اور انہوں نے وراثت معلوم ہوتی تو کیوں مانگتی؟ وہ تو ابو بکر کے حدیث پڑھنے سے معلوم ہوئی. یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ معلوم تھی اور پھر مانگا تھا؟ وہ تو ان کو معلوم نہیں تھی، معلوم ہوتی تو بی بی فاطمہ کیوں مانگتی؟ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ بی بی فاطمہ نے جب درخواست کی ہے میراث کی تو پہلے ابو بکر کو خلیفہ تسلیم کیا تو مانگنے گئی؟ اگر وہ خلیفہ ہی نہیں ہے تو مانگنے کیوں گئی؟ اور پھر مانگنے میں یعنی حضرت علی جو موجود ہے وہ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا میں نہیں جاتا، تم جاؤ نا، تمہارا کام جانا، میں نہیں مانگتا. تو یہ تو بات واضح ہے کہ ان کو حدیث، جب حضرت ابو بکر نے حدیث پڑھی بھی واپس آ گئی، بات ختم ہو گئی. اور یہ تو وراثت کی زمین ہے نا. حضرت علی سے مانگا تھا حضرت فضل اور حضرت عباس نے، انہوں نے کہا کہ زمین جو ہے نا وہ ہمیں میراث کے لیے نہ دو، ہم جانتے ہیں نبی پاک کا میراث نہیں ہے، زمین تقسیم بھی نہ کرو، لیکن ہمیں کاشت کرنے کے لیے تو دو. حضرت علی نے دے دی. ایک فصل کاشت کیا، دونوں جناب ڈنڈے سوٹے لے کے آ گئے ایک سے لڑنے کے لیے. حضرت علی نے فرمایا پھر ابو بکر عمر عثمان نے ٹھیک کیا تھا نا، تم لوگوں کو نہ میراث دیا نہ کاشت کے لیے دی، لہذا چھوڑ دو زمین، بھاگ جاؤ، بس تم دونوں چھوڑ دو زمین. جو آتا ہے ہم ازواج مطہرات کو خرچہ دے دیتے ہیں، باقی بیت المال میں داخل کر دیتے ہیں. کہتے تھے کہ اگر کسی آدمی نے ایک احرام میں چادروں میں عمرہ کیا ہے تو اس کے استعمال شدہ احرام کو کوئی دوسرا استعمال کر سکتا ہے. کیوں؟ احرام استعمال کرنے سے، عمرہ کرنے سے پلید ہو جاتا ہے، گندا کام کیا اس نے. نہیں، آپ مجھے سمجھائیں کہ بھائی عمرے کرنے والے نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے کہ وہ کپڑے پلید ہو گئے، اب دوسرا استعمال نہ کرے، اس کو 100 آدمی استعمال کرے. اگر ہم دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں تو لازماً حد حرم سے باہر جانا ہوگا. مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، مسجد عرفات جائیں، جہاں مرضی ہے، لیکن حد حرم سے باہر جائیں، احرام باندھ کے آئیں پھر عمرہ کریں. بہرحال گزارش یہ ہے کہ جب آپ کی بیوی نے احرام باندھا ہے تو اس کے وقت اس کو حیض نہیں تھا. جب وضو کیا تب بھی آپ کی بیوی کو حیض کا کوئی شبہ نہیں تھا. عمرہ کیا، طواف کیا، نوافل ادا کیے، صفا کی، بال کٹائی، آرام کیا. جب صبح کو تہجد کے لیے وضو کرنے لگے تو پھر میری بیوی کو حیض کے نشان کا شبہ ہوا. تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ اب اگر حیض شروع ہو گیا ہے، جب حیض سے پاک ہو جائے ایک دفعہ طواف دوہرا دے کہ یا اللہ وہ جو میں نے طواف کیا تھا ممکن ہے اس میں ایام کا وقت ہو تو میں دوبارہ طواف کر رہی ہوں، پھر کوئی دم نہیں ہے انشاءاللہ. میں 15 شعبان کو آیا تھا عمرے کے لیے. رمضان میں ہم مدینہ شریف جائیں گے، پھر مکہ آئیں گے، تو جب آپ مدینے سے احرام باندھ کے عمرہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ رمضان کا عمرہ ہے اور اس کی وہی فضیلت ہے جو آپ اپنے ملک سے باندھ کے آتے. وہ بھی میقات ہے، مدینہ بھی میقات ہے.
کولا بعد میں گنجا کیا، مجھے معلوم نہیں تھا، تو کیا نہیں کیا گنجا، تو گنجا بھی کرو، ایک بکری بھی دو، پھر انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گا، یاد رہے گا ہمیشہ مسئلہ۔ جب 300 ریال کا بکرا خریدو گے نا اور 20 سے ضرب دو گے 6000 روپے بنیں گے، مجال ہے تمہیں اگلے سال مسئلہ پوچھے۔ تم تو طواف کے بعد پہلے نہیں ڈھونڈتے رہو گے کہ کہاں ہے، جلدی جلدی میں نے سر منڈانا ہے یار۔ ایسے تو نہیں رکھا شریعت نے دم، اسی لیے رکھا ہے تاکہ دم دے تو دم نکلے۔ کہتے ہیں کہ لوگ تبلیغ کرنے والوں کو برا کہتے ہیں، ہمیشہ اچھوں کو برا کہا جاتا ہے، لوگ انبیاء کو کہتے تھے، صحابہ کو کہتے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا۔ پتہ نہیں آپ نے سورۃ توبہ کیا سمجھا ہے۔ حلق جو ہے مونچھ کا اس طرح نہ پھروائیں، تھوڑی تھوڑی باقی رہے۔ بہرحال داڑھی سنت ہے رکھنا، مونچھ کو بالکل اس طرح پھروانا منع ہے، تھوڑی تھوڑے بال نظر آئیں۔ کہتے ہیں جی کہ ان ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں جو دیوبندی اور بریلویوں کا جھگڑا ہے وہ کیسے ختم ہو، کوشش کرو، کر کے دیکھو کوشش، شاید اللہ مہربانی کر دے۔ کہتے ہیں کہ اہل حدیث فرماتے ہیں وہ حق پہ ہیں، خدا کرے اللہ سب کو حق پہ رکھے، ہم تو ان کو حق پہ سمجھتے ہیں، اور چاروں ائمہ جو ہیں وہ بھی سنت پہ چلنے والے ہیں، وہ بھی حق پر ہیں، ہم تو الحمدللہ کبھی ان کو برا نہیں کہتے۔ ایسا لمبا جبہ پہنے جو ٹخنوں کو چھپا دے وہ ناجائز ہے۔ نماز بالکل مکروہ ہوتی ہے، اور سخت تنبیہ ہے کہ ٹخنے چھپے ہوئے ہوں تو حضور نے فرمایا وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر نظر رکھیں۔ نماز جب قضا کریں تو طریقہ کیا ہوگا، جیسے ادا پڑھتے تھے، بس نیت ہوگی کہ یہ قضا ہے، بس وہی نماز ہے جیسے پڑھتے ہو۔ میں نے 8 عمرے کیے ہیں، پہلے عمرے میں نے بال کاٹے تھے ایک لڑکی نے، باقی 7 عمروں میں نہیں کاٹے ماشاءاللہ، تو ابھی تک آپ احرام میں ہیں۔ پہلے بال کاٹے، ایک دم بھی ادا کریں، دم ایک پڑے گی، اگر دم کی طاقت نہ ہو پھر روزے رکھو 3۔ حرم شریف کی یا کعبے کی تصویر رکھنی جائز ہے، بندے کی نہ ہو۔ ایک آدمی حالت احرام میں ملتزم سے چمٹ گیا، کوئی بات نہیں، منع ہے کہ عطر نہ لگے، لگے تو دھو ڈالو۔ اگر بیٹا 3 سال کا چوٹ لگی گر گیا، اس پر کوئی جرمانہ ہی نہیں ہے، وہ تو بچہ ہے، وہ بالغ ہی نہیں ہوا۔ اور ویسے بڑے آدمی کو بھی چوٹ لگ جائے اور خون نکل آئے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ میں عمرے کے لیے آیا، طواف کے بعد جب صفا مروہ دوڑا تو پیٹ میرا خراب تھا، میں نے کئی بار وضو کیا لیکن ٹوٹ جاتا تھا، اسی میں صفا کب یا ہو گیا آپ کا۔ توبہ کرو، گناہ کیا ہے توبہ کرو، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے عمرے کی حالت میں ایک بال توڑ ڈالا ہے، 1-2 ریال خیرات کر دے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما،
یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، یا اللہ جن کے رزق میں تنگی ہے ان کے رزق میں اپنے خزانہ غیب سے دروازے کھول دے، یا الہ العالمین اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، افغانستان میں ہیں، عراق میں ہیں، یا اللہ شیشان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کو فساد سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمانوں کو فتنوں سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمانوں کو ناگہانی قتل سے محفوظ فرما، یا اللہ حوادثات اور منکرات سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، تحفیظ ہے، تبلیغ ہے، دعوت، جو بھی دین کا کام کرے اس کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، قدم قدم پہ نصرت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عين 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 عين